الحمدللہ قرآن کانفرنس جاری و ساری ہے، مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، اور نبی کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ ان سے معجزہ مانگا جائے۔ اگر وہ معجزہ پیش کر سکیں تو وہ اپنی نبوت میں سچے ہوتے ہیں، اگر معجزہ بیان پیش نہ کر سکیں تو اپنی نبوت میں سچے نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہر نبی کے ہاتھ ایک معجزہ، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ اللہ نے شفا رکھی، جس مریض کے سر پر یا جس مریض پر بھی ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتے، حتیٰ اگر مردے کو بھی کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ بھی اٹھ جاتا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے عصا معجزہ دیا، جو بھی جس طرح بھی اللہ کی معاشیت ہوتی تھی اس معجزے کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن تیرے اور میرے نبی کے جو معجزہ مانگا گیا، جو دیا گیا، وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ 1,24,000 نبی، ہر نبی کے ہاتھ میں مختلف معجزات، لیکن جو آخری نبی تھے، تمام نبیوں کے سردار، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی تکمیل کو سراہنا تھا اور تکمیل تک پہنچانا تھا، تو ان کے ہاتھ میں جو اللہ نے معجزہ چنا وہ قرآن ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن ایک ایسا معجزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عام حالات میں نہ کیا جا سکے، جو عام نہ کر سکے، اللہ کی مرضی سے ناممکن کاموں کو انجام دینا، یعنی معجزہ، قرآن معجزہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے پیارے نبی کو قرآن دیا۔ میں فقط اتنا کہوں گا کہ جتنا بھی انبیاء آئے اپنے اپنے معجزے واپس لے کے چلے گئے۔ یعنی فرض کریں اگر حضرت موسیٰ کے عصا کو لے کے آیا جائے، لیکن وہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ معجزہ چلانے والے اس دنیا سے چل بسے، لیکن ہم واحد وہ خوش قسمت امت ہیں کہ اللہ نے اپنا معجزہ قرآن اپنے نبی کے ذریعے اپنی نبی کو امت کو بخشا، اور آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے۔ اور خالی اتنا نہیں کہا کہ بھی یہ معجزہ تم بھی نہیں کر سکو گے، فرمایا اگر تم بھی یہ قرآن پڑھ کر پہاڑ کو حکم دو تو پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دے گا۔ لہذا لیکن ہم نے قرآن کو، جس طرح عنوان ہے اس کانفرنس کا تکمیل حدیث ثقلین، تو اسی عنوان سے الحمدللہ مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ جسے ہمیں پر کرنا چاہیے، کہ ہمیں اوپر یہ الزام ہے، البتہ سچ نہیں ہے، کہ یہ قرآن سے دوری ہے، شیعہ سنی کی بات ہی نہیں ہے۔ اکثر جتنا بھی عوام میں یہ ہے کہ بھئی قرآن فقط بچوں کو ایک دفعہ پڑھا دیا جاتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، لیکن متمسک جس طرح رسول نے فرمایا ہے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت، ان دونوں کا دامن تھام کے آنا ہے۔ لہذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک بہترین کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اور جتنا بھی احباب اس لائیو ویڈیو کے ذریعے اطراف کے احباب بھی دیکھ رہے تشریف فرمائیں کہ مہمانان گرامی سے اس موضوع پر انشاءاللہ بہت زیادہ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لہذا ہمارے پہلے مہمان مدرسہ جامعۃ الحسین سخی سرور کے پرنسپل علامہ ظفر عباس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مومنین کے دلوں کو قرآن سے منور کریں۔ آقا صاحب کی آمد پر بآواز بلند صلوات۔
صلوات بار محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قرآن و سنت کانفرنس، پیغام قرآن کانفرنس کا اہتمام کیا، اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی گوناگوں مصروفیات کو ترک کر کے پیغام قرآن سننے کے لیے تشریف لائے۔ اگرچہ موضوع بہت عظیم ہے، میرا علم قلیل ہے، کوشش کروں گا کہ چند منٹ جناب کی سمع خراشی کروں اور قرآن مجید کے متعلق آگاہی فراہم کروں۔ حبیب کبریاء نے اپنی امت کو یکجا اور متحد رکھنے کے لیے ایک فارمولہ فراہم کیا ہے کہ یہ قیامت تک تمہاری ضمانت ہے کہ راہ ہدایت سے منحرف نہ ہو سکو گے جب تک اس نسخے پہ عمل کرتے رہو گے۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ میری اہل بیت اور قرآن کریم سے متمسک رہنا۔ اب عظمت قرآن کیا ہے، یہ تو یا قرآن نازل کرنے والا جانتا ہے یا جس پہ نازل ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے نزدیک ایسے چمکتا ہے جس طرح اہل زمین کے سامنے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے وہ گھر رحمت پروردگار کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اس گھر کے افراد کو رحمت خداوندی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تو موجود ہے لیکن وہ طاق کی زینت بنا ہوا ہے، الماری کی زینت بنا ہوا ہے۔ ہمارے بچے قرآن مجید کے بجائے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور پب جی جیسی گیموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہمارا تعلق اہل بیت کے مسلک سے ہے، مکتب اہل بیت سے منسلک ہے، تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچوں کو تعلیمات قرآن سے آراستہ کریں۔ قرآن کریم کتنی عظمت رکھتا ہے کہ اگر کوئی گناہگار فوت ہو جاتا ہے، روایت میں آیا ہے کہ سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر تھی تو حضور اس قبر سے جلدی جلدی گزر گئے۔ اصحاب کو بھی حکم دیا کہ جلدی کرو، اس قبر صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔
لیکن واپسی پہ حضور اس قبر پہ رکے، اس کے لیے دعا کی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ جاتے ہوئے تو آپ نے کہا کہ یہاں سے جلدی گزرو، اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اور واپسی پر پیغمبر رحمت خود رک کے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بندہ گناہگار تھا، جب دنیا سے چلا تو اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا، آج بچہ اس قابل ہو گیا کہ اس بچے کو قرآن کے استاد کے سامنے لایا گیا، استاد نے بچے کو بسم اللہ کا درس دیا، اور جب اس معصوم نے اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو رحمان کی رحمت کو جلال آیا، خالق نے اس گناہگار کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ خالق نے ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، شرم آتی ہے مجھے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس بچے کے والد پہ عذاب نازل کروں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے تو یقیناً یہ ہماری آخرت میں کام آئیں گے، لیکن ہم نے اگر بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات سے آگاہ نہ کیا، تو یاد رکھنا چاہیے اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، پھر ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے بچوں کو جنا تو صحیح لیکن ان کی تربیت صحیح نہیں کر سکے۔ اگر صحیح تربیت کرنی ہے اولاد کی تو ان کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو اہل بیت کے مسلک کی تعلیم دیں، تاکہ وہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر ایک اچھا مومن بن کر معاشرے کے کام بھی آئے، اپنی دنیا و آخرت بھی سنوارے اور اپنے والدین کی شفاعت کا حقدار بھی قرار پائے۔ قرآن عظیم صرف حروف نہیں پڑھنے، اور ہم نے قرآن کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے، مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ جب پیغمبر گرامی بارگاہ رب العزت میں شکایت کریں گے، وہ پیغمبر جس کے متعلق مشہور ہے کہ سجدے میں سر رکھیں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہوگا میرے محبوب کیا چاہتا ہے، تو سرکار فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ شافع امم خود اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ یہ لوگ ہیں، یہ میرے امتی ہیں، میں ان کے درمیان دو امانتیں چھوڑ کے آیا تھا، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، یا اللہ ان لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن قرآنی تعلیمات وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں یا مریض کی شفا یابی کے لیے قرآن خوانی کروا لی، یا کسی مرحوم کی مغفرت کے لیے ختم پڑھوا لیا، یا پھر قرآن کو ہم قسموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وعدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا، یا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن میں آپ کو ہی ووٹ دوں گا۔ تو ہم نے تو قرآن کو صرف قسموں اور ختموں کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں قرآن اسے لاوارث چھوڑ دے اور اس کی ہدایت نہ کرے۔ البتہ یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم قرآن سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی مہار نکیل گم ہو جائے تو وہ میں قرآن سے ڈھونڈوں گا، یعنی وہ چیز بھی میں قرآن سے حاصل کر لوں گا۔ اور ہم نے قرآن کو بس تعویذات تک محدود رکھا ہوا ہے، دم درود تک محدود رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ قرآن شفا ہے
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، لیکن قرآن پڑھ کر صرف پھونک مارنا نہیں، بلکہ قرآن روحانی امراض کا علاج کرتا ہے، شرک کا علاج کرتا ہے، تکبر کا علاج کرتا ہے، انسان کے غرور کا علاج کرتا ہے، حرص و طمع و لالچ کا علاج کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن سے پوچھیں، قرآن ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ لہذا میں آخر میں یہی التماس کروں گا اپنی قوم سے کہ خدا را قرآن کو سمجھو، قرآن کے قریب ہو کر قرآن کی آواز کو سنو، اس پہ لبیک کہو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جس کے بارے میں رسول ثقلین فرماتے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے ہی منبر سے یہ آواز آتی ہے قدم رکاب تے آوے قرآن مک ویندے۔ اگر امام اس عظمت کا مالک ہے، امام کا تعلق قرآن سے ایسا ہے کہ اگر وہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہیں، اگر امام ایک قدم رکاب میں رکھیں اور دوسری رکاب تک پاؤں آتے آتے قرآن مجید ختم ہو جائے، اور ہمارے گھروں میں صورتحال یہ ہو کہ گھر کے 10 افراد میں سے کسی ایک کو بھی قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اگر آتا بھی ہے تو صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ بروز قیامت اگر مولا متقیان کے سامنے ہوں تو مولا ہم سے پوچھیں کہ اے میرے ماننے والے، بتا تو نے قرآن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں تو قرآن کے ساتھ تھا، میں اب بھی قرآن کے ساتھ ہوں، تو بتا علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے زندگی گزاری، کبھی اللہ کا قرآن بھی پڑھا تھا؟ میرے بارے میں تو حد غلو تک چلا گیا تھا، لیکن کیا قرآن سے پوچھا تھا کہ علی کیا ہے؟ اور یہی ایک واقعہ اسی حدیث سے منسلک ہے۔ آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی مدہ ذلہ العالی کے بڑے بھائی مولانا عابدی صاحب مرحوم، خداوند تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ زمانہ طالب علمی میں نجف اشرف میں اپنے استاد محترم کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ آغا جان یہ حدیث مجھے سمجھا دیجئے، القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ ایک حصہ تو میری سمجھ میں آتا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے کیونکہ قرآن نصاب زندگی ہے، قرآن میں احکام ہیں، علی ان پہ عمل کرتے ہیں، اس طرح علی تو قرآن کے ساتھ ہیں، لیکن قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ حصہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ استاد معظم مسکرائے اور فرمایا کہ اے بھولے تجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا، اصل میں رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا والو، اگر تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ آنا کہ علی سے بڑا مفسر قرآن کوئی نہیں ہے، اور اگر علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جامعہ حاضہ کے منتظمین کا، طلباء و اراکین کا، جنہوں نے اس مقدس کانفرنس کا اہتمام کیا اور مجھ ناچیز کو اس عظیم الشان مجمع سے خطاب کرنے کا وقت دیا۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہمیں قرآن مجید اور سیرت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر میں تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دیا۔
تمام علماء کرام کا، معززین کا، مؤمنین کا اور طلاب کا شکریہ۔ انتہائی اہم اور تشنہ موضوع قرآن۔ بظاہر تو ایک لفظ ہے، ایک عام انسان جو پڑھا لکھا ہو نہ ہو وہ بھی قرآن کا نام پر احترام کرتا ہے، قرآن کے نام پر اپنے کسی بات کا یقین دلاتا ہے، اور ایک شخص جو پڑھا لکھا ہو، سمجھدار بھی ہو، ظاہر قرآن کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ اگر ایک عام شخص بھی کہے کہ قرآن کا پروگرام ہے، ماشاءاللہ، اچھا، بہت اچھی بات ہے، اور ایک سمجھدار شخص بھی کہے ماشاءاللہ، اچھا، بہت اچھا پروگرام ہے، یہ وزن تو برابر یہاں نظر آتا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے قرآن کے لیے کون وقت نکال سکتا ہے، قرآن کو کون اہمیت دے سکتا ہے، قرآن کو کون عزت دے سکتا ہے۔ فقط پروگراموں کی حد تک نہیں بلکہ ہماری ہر محفل کا آغاز قرآن سے ہو، یہ پیغام قرآن و اہل بیت ہے۔ فقط پیغاموں کی حد تک نہیں بلکہ ہر پروگرام کے اشتہار میں تلاوت قرآن کا خانہ بناتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہ ہو، ہمیں حقارت کا احساس نہ ہو، اور یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دامن اہل بیت بھی پکڑا ہے اور دامن قرآن بھی پکڑا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ کراچی سے لے کر خیبر تک سوشل میڈیا پہ مجالس کے، محافل کے، حتی نعت خوانوں کے اشتہارات دیکھ لیں، تلاوت قرآن کا خانہ نظر نہیں آتا۔ یہ جو روح غائب ہوتی جا رہی ہے فقط خلخانیوں کی حد تک بچ گئی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کسی بھی خلخانی میں جا کر دیکھیے گا 30 بندے پورے نہیں ملیں گے جو ایک ایک سپارہ اٹھا کے پڑھ رہے ہوں، سپارے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جوڑ جائیں، ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، اپنے دلوں کے اندر جس طرح محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہیں اسی طریقے سے قرآن کا دم بھی بھریں۔ انشاءاللہ تعالی عظیم و شان یہ پیغام قرآن و اہل بیت کانفرنس جاری و ساری ہے۔ ابھی میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ جناب طاہر عباس کراروی صاحب کو جو ڈیرہ غازی خان سے تشریف لائے ہیں، قرآن و اہل بیت کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے۔ آغا صاحب کی آمد پر بآواز بلند صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی عبدا ولن یفترک حتی یرد علی الحوض۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا گو ہیں رب العزت ہمارا اس مقام پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحبان کا یہ پرخلوص اجتماع اور یہ جو ہے قرآن
کا पैगाम कुरान और अहले बैत कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये पुरखलूस इज्तिमा इकट्ठा करना, और पूरे डेरा गाजी ख़ान और बाहर से भी मेहमान आ रहे हैं, डेरे से भी आ रहे हैं, तो ये इज्तिमा यकीनन एक बड़े मुक़द्दस पैगाम को लेकर आ रहा है कि वो पैगाम है कुरानी तालीमात पे अमल पैरा होना, कुरानी तालीमात को सीखना और उस पर अमल पैरा होना। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और सादात व मोमिनीन जितने हाजिर हो रहे हैं अल्लाह ताला सारों के नेक शरी हाजात पूरे फरमाए, और अल्लाह ताला हर मुश्किल से हर मोमिन मुसलमान को महफूज रखे, और हमें कुरान और अहले बैत की सीरत पे फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजम। हज़रत रसूल किरामी सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन। रसूल किरामी इस्लाम फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 खसूसियात, 3 खसलतें, 3 चीज़ें सिखाओ। फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम, रसूल किरामी इस्लाम फरमाते हैं कि अपने नबी की मोहब्बत को अपनी औलादों में मुंतकिल करो, अपनी औलादों को तालीम दो, अपनी औलादों को सिखाओ नबी की मोहब्बत को, कि तुम्हारी औलादों में भी ये मोहब्बत मुंतकिल हो। यानी ये मोहब्बत का मुंतकिल करना ये बता रहा है कि रसूल किरामी इस्लाम ने जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है, फ़कत ये मोहब्बत पैदा नहीं हो जाती बल्कि अपने दिल से औलादों के दिल में भी मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद पैदा करो। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात में। दूसरी चीज़ रसूल किरामी इस्लाम फरमाते हैं वह हुब्ब अहले बैत ही, कि अपने नबी की भी मोहब्बत की तालीम दो, उनकी सीरत और तालीम जो है उनके फरमान की तालीम दो, और नबी के अहले बैत की जो है मोहब्बत की तालीम दो। तवज्जो है ना मोमिनीन, समझ तो आंधी बैठी है ना मेरे भिराओ। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। घबराए तो नहीं वे बेटे से उर्दू सुन करें। ओ बाबा आजकल बड़ा जदीद दौर है, अखबारों में भी उर्दू होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सराइकी भी आती है, उर्दू भी आती है, उर्दू का मजमा है, तो उर्दू में पैगाम देना है तो बड़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो है ना आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ात में। तीसरी चीज़ रसूल किरामी इस्लाम फरमाते हैं किराअतुल कुरान, के मोहब्बत नबी और रसूल और उनके अहले बैत के साथ साथ कुरान की तालीम भी औलाद को दो। किराअतुल कुरान यानी औलाद को किराअतुल कुरान, कुरान सिखाओ। दूसरे लफ्ज़ों में फरमाया कि कुरान की तिलावत करना सिखाओ, नाज़रा कुरान सिखाओ, हिफ्ज़ कुरान सिखाओ, तालीम कुरान सिखाओ, और कुरान को अपनी ज़िंदगी में भी ले आओ, अपनी औलाद की ज़िंदगी में भी ले आओ। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औलाद के हक जो है हक़्क़ुल वलद अलल वालिद, बेटे का हक, बेटी का हक अपने बाप के ऊपर, माँ बाप के ऊपर क्या हक है। फरमाते हैं कि औलाद का हक माँ बाप पर क्या है, अन युहस्सिना इस्महू, पहले उसका नाम अच्छा रखे, मुसलमानी आला ना होवे, काफरे आले ना होवे। आजकल क्या है, मीडिया से नाम सुना, ड्रामे में कोई जो है उसमें नाम सुना, अच्छा लगा तो नाम रख दिया, पता नहीं माना क्या है, पता नहीं क्या कौन सा नाम है। काफरों के नाम ना रखो, औलाद के नाम या रसूल के नामों से या उसके अहले बैत के या नेक सहाबा और जितने भी अजीम सहाबा हैं उनके नाम पर रखो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। और दूसरा मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी औलाद को हलाल का लुकमा खिलाओ, हराम का लुकमा ना खिलाओ, वरना इमाम तुम्हें बुलाएंगे, फिर हराम खाने का असर यह है कि इमाम के बुलाने पर भी इंसान तवज्जो नहीं देता।
امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں بلا رہے تھے، آؤ میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، آؤ میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، آؤ تمہیں رسول کی شریعت کی طرف بلاتا ہوں، آؤ تمہیں حق کی طرف بلاتا ہوں، امام کی آواز پہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ امام فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کیوں نہیں جواب نہیں دیتے، تمہارے پیٹ حرام کھا کھا کے پور ہو چکے ہیں۔ حرام کا بڑا اثر ہے۔ جو باپ اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا، اگر وہ اولاد نافرمان ہو تو پھر اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے نافرمان اولاد کی شکایت نہ کرے، بلکہ اپنی شکایت کرے کہ حرام کا لقمہ کیوں کھلائے۔ اس کا تو اثر ہونا ہے۔ جس طرح زہر ہے، انسان زہر پی لیتا ہے پتہ بھی نہ ہو، اس وقت وہ موت تو واقع ہوگی جب انسان کو جو ہے حرام کا لقمہ کھلائے گا۔ اسی طرح جس طرح زہر قاتل ہوتی ہے، یہ حرام کا لقمہ بھی قاتل ہے۔ فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی اولاد کو حرام حلال کی تمیز کیے بغیر مال اکٹھا کرتا ہے، پھر اولاد نیک بھی بن جائے، اس کے جانے کے بعد اولاد اگر نیکی کی راہ پہ خرچ کرے گی تو معصوم فرماتے ہیں وہ اولاد جنت میں جائے گی، وہ جو ماں باپ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جن کے لیے اکٹھا کر گیا تھا اگر وہ نیک بھی ہو تو معصوم فرماتے ہیں وہ نیکی پر خرچ کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ماں باپ جہنم میں۔ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، اور جو اہل محمد و آل محمد کے نام پہ خرچ کرتا ہے، قرآن کے نام پہ خرچ کرتا ہے، یقیناً اس کا ایک ایک روپیہ بھی ضائع نہیں جاتا۔ جو قرآن کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، کسی پیش نماز کے لیے ذمہ لگاتا ہے کہ میری اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، بابا تمہارے پیسے ضائع نہیں جائیں گے، یہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کی تعلیم جو ہے، امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ایک بچے کو امام نے کسی استاد کے سپرد کیا۔ توجہ نا مومنین، امام نے استاد کے سپرد کیا، اسے قرآن کی تعلیم دو۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اہل بیت کے گھرانے سے، اور جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کچھ صورتیں یاد کر لیتا ہے، تو استاد لے آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ امام کی بارگاہ میں جب لے آتا ہے، امام خوش ہوتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے انعامات، تحفے، تحائف، پیسے لے کر آتے ہیں۔ امام استاد کو تحفے میں دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ دیکھنے والے اصحاب نے کہا کہ یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند، یہ استاد نے چند صورتیں تلاوت کرائی ہیں، اس کو یاد کرایا ہے، اس کے لیے تو تھوڑے بہت پیسے، تھوڑے سے تحفے کافی تھے۔ امام فرماتے ہیں تم لوگوں نے نہیں سمجھا، میں نے جو تحفے دیے ہیں یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ توجہ میری طرف رہے مومنین۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جو تحفے دیے ہیں، اگرچہ بہت سارے لاکھوں روپے کی تعداد میں ہوں آج کل کے، وہ میں نے جو تحفے دیے ہیں، جو پیسے دیے ہیں، وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں جو اس استاد نے اس بچے کو تعلیم دی ہے، اس کو اس کی قبر تک، قیامت کے دن تک اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اس کی نجات کا ذریعہ بنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ اور حدیث رسول ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو خود بھی قرآن پڑھے، قرآن کی تعلیم بھی دے۔ قرآن کی تعلیم دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور فرمایا نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، حدیث میں ہے رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ پہلے بزرگ جو ہے ان میں ایک اچھی عادت تھی، صبح صبح نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے، معاشرے میں رائج تھا۔ آج کل یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، بہرحال یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور علامہ اقبال جو ہے جب سوچتے تھے تو قرآن سے جو ہے تعلیم سے توجہ کر کے جب آیات پڑھتے تھے تو آیات کا ترجمہ شعروں کی شکل میں لکھتے تھے۔ تو میں ایک آیت سنا دوں، اس کا ترجمہ شعر کی شکل میں۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو ہے قرآن مجید میں آیت ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم،
علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ توجہ ہے نا مومنین؟ یہ علامہ اقبال نے اس آیت کا ترجمہ شعر کی شکل میں، اور جب بھی علماء جو پڑھے لکھے حضرات ہیں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہیں۔ توجہ کریں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑا مشہور شعر ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دن ان کے والد ان کے ساتھ سے گزرے، کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہ علامہ شہید مطہری نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اتنا متاثر ہوئے شہید مطہری علامہ اقبال کے اس واقعے سے، اور خود علامہ اقبال کی شخصیت سے۔ شہید مطہری بھی بڑے متاثر تھے، امام خمینی بھی بڑے متاثر تھے، اگر راہبر بھی بڑے متاثر ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال میں کون سی خصوصیت تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ قرآن کے ساتھ متمسک تھے۔ توجہ ہے نا مومنین؟ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک تھے۔ اور علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد ان کے پاس سے گزرے، بسم اللہ، تو پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بابا۔ توجہ میری طرف ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں بابا۔ تو ان کے بابا نے، علامہ اقبال کے بابا نے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا پڑھو پڑھو۔ تو علامہ اقبال سمجھنے لگ گئے شاید پتہ نہیں کوئی بابا کچھ بات کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے، چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، صبح کے وقت علامہ اقبال قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ علامہ صاحب سوچنے لگ گئے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے بابا جو ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں رہے۔ تیسرے دن علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے جب علامہ اقبال جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت ان کے بابا نزدیک آئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بابا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے بابا نے کہا دیکھو بیٹا، ہاں میں بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت ہی عظیم پیغام دینا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے تجھے 3 دن انتظار کرایا۔ توجہ ہے نا مومنین؟ 3 دن تجھے انتظار کرایا تاکہ تیرے دل میں وہ پیغام بیٹھ جائے۔ اور پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا کہ بیٹا دیکھو جب قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو کہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ توجہ ہے نا مومنین؟ نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کسی اور شخصیت پہ نازل ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بابا بھی بڑے فلسفی تھے، بڑے منطقی تھے، ان کے بابا بھی نے یہ کہا کہ بیٹا ایسے قرآن پڑھو کہ قرآن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ جب تم اس نگاہ سے قرآن پڑھو گے قرآن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو اس وقت تمہارے اوپر قرآن کے جو ہے دریا اور سمندر علم کے تمہارے اوپر بہنے لگیں گے۔ بس آخری جملے، یہ قرآن کی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ شرط ہے کہ متقی بنیں، اپنے آپ کو تقوی کی منزل پہ لے آئیں، تب قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے جب ہم متقی بنیں گے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ 2 لفظوں میں، واجب کو چھوڑے نہیں اور حرام کے قریب نہ جائے، وہ بندہ متقی ہے۔ اور مستحبات دے انجام دے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، مکروہات سے بچ جائے، تو یہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کی شکل میں پڑھو، یعنی کیا مراد؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیں قرآن میں ترتیل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف، ترتیل یہ ہے کہ میرے بھائی شاہ صاحب نے جو ہے محنت کی ہے، یہ قرآن کے جو ہے بہت سارا یہ نقشہ بنایا ہے، یہ جو ہے
ہے قرآن کے مختلف قواعد بیان کیے ہیں، تو یہ آیت اور یہ حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے، الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف، ترتیل جو ہے وقف کا خیال رکھنا اور حروف کی پہچان رکھنا۔ حفظ الوقوف، وقف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، جو ہے اس کا خیال رکھنا۔ وقف کی شکل میں کیسے کہتے ہیں؟ مثلا اللہ اکبر رو کو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ وقف ہے۔ اسی طرح قرآن کے باقی وقوف ہیں، اور جو ہے بیان الحروف، حروف کی پہچان رکھنا۔ مثلا ہمارے عربی استاد تھے، وہ اکثر کہتے تھے پاکستانی، ایرانی، ہندوستانی، تم لوگ جو ہے سا کو اور سین میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی سین کو، سا کو جو ہے سین کی شکل میں پڑھ جاتے ہو، اس، 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 مثلا اس کا وقف کا، اس کا حروف کا خیال رکھنا ہے۔ ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے۔ الحمدو کو الحمدو نہیں پڑھنا، یہ مثلا حروف کی پہچان کرنی ہے۔ اسی طرح چند اور ہیں، حروف ہیں، وقف ہیں اور قواعد ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن جو ہے سیکھنا ہے، ان قرات کے اصولوں کو بھی سیکھنا ہے، اولادوں کو بھی سکھانا ہے، تاکہ رسول نے جو اہم پیغام دیا ہے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری قرآن، دونوں کے دامن سے متمسک رہیں۔ کل یہ نہ ہو قرآن بھی شکایت کرے، اہل بیت بھی شکایت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری جملہ عزادارو، ایک جملہ مصیبت کا، کہ امام حسین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، امام علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ مصیبت کا ایک جملہ عزادارو، امام حسین جب سر ان کا نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، ظالموں نے عزادارو بازاروں میں، درباروں میں امام تلاوت کر رہے تھے، فرما رہے تھے اِنَّا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک اصحاب کہف اور تختی والے اصحاب کہف، یہ ان کے لیے ان کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ ہم نے تو اصحاب کہف کو نہیں دیکھا ہے، مظلوم کربلا، ہم تیرے سر کو دیکھ رہے ہیں، تیرا قصہ بھی بڑا عجیب ہے، بدن ساتھ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور تیرا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو بتا رہا ہے قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا جناب طاہر عباس کراروی صاحب۔ ہم تمام علماء کرام کو ایک دفعہ پھر اپنی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام مومنین، مہمانان گرامی جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آئے، تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان، اس کانفرنس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بیچ موجود ہیں راجن پور جامع امام جعفر صادق علیہ السلام کے پرنسپل جناب علامہ محمد تقی فاضل صاحب، ان کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور پیغام قرآن و اہل بیت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ قبلہ صاحب کی آمد پر بآواز بلند صلوات۔